کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک تقریر میں نے سنی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو احتجاج میں شریک ہیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں، اس تحریک میں جو لوگ شریک ہیں ان سے میں اپیل نہیں بلکہ میں ان کو انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ دھرنا ختم کریں اور گھروں کو واپس جائیں. وہی تحریک، یہ جو بھی دھرنا دیا جا رہا ہے اس کو ختم کر دیں. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو جموں کشمیر بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر دوبارہ سے پرامن ہو جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمارے لوگوں کو جابز، روٹی، کپڑا اور جو ان کی نیڈز ہیں وہ سب دیں گے. جیسے انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کیا، اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے بھی کریں گے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ اگر کشمیر میں کہیں اور نہیں جاتے تو ایک بار، صرف ایک بار آپ میرے علاقے میں وزٹ کریں. ایک بار چکوٹھی لائن آف کنٹرول سے آگے جائیں، اوپر کھلانا ویلی والی سائڈ جائیں. اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ میں ابھی بات کر رہی ہوں، میں دعوت دے رہی ہوں، تو میں اپنے علاقے کی بات کروں گی. آپ صرف ایک بار آئیں، آپ ایک بار آ کے وہاں کی روڈز دیکھیں، ایک بار آ کے آپ وہاں کے سکولز کی حالت دیکھیں، ایک بار آ کے آپ لوگوں سے ملیں کہ وہاں پہ بیچارے لوگ کس طرح زندگی گزاریں. پانی بھرنے کے لیے دور دور جانا پڑتا ہے، وہاں پہ ان کے گھروں میں پانی کی سہولیات نہیں. ایون کہ بہت سے گھر ایسے ہیں جن کے واش روم کے لیے بھی پانی جو ان کو چاہیے وہ بھر کے لے کے آتے ہیں، یا وہ کسی تیسرے سے وہ پائپ لگاتے ہیں پانی کا، اس سے بھر لیتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایک میڈیکل سٹور آپ کو مل جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عذرا نے غلط بیانی کی ہے. وہاں پہ کوئی ایک ہاسپٹل آپ کو مل جائے، آپ مجھے کہیں. آپ وہاں کے سکولز کا وزٹ کریں، آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سکولز میں بچے آج بھی 2026 چل رہا ہے، دنیا آسمان سے بھی آگے نکل چکی ہے، دنیا کہاں کہاں پہنچ چکی ہے. دنیا میں ایسی انوینشنز ہو چکی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. روبوٹس بن چکے ہیں، سکولز میں اتنی نئی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں، ٹیکنالوجی اتنی انکریز ہو چکی ہے. آپ ایک بار کشمیر میں ہمارے علاقے میں آ کے دیکھیں، وہاں پہ سکولز میں آج بھی بچے زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج بھی ان کے پاس کوئی ایلیجبل ٹیچرز نہیں ہیں. آج بھی ان بیچاروں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے علاقے میں آج بھی تعلیم کا فقدان ہے. وہ کہا جاتی تھی نا، وہ ایک کہاوت ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں. اب یہ بیچارے کشمیری کہاں جائیں؟ ان کے اپنے علاقے میں جو بیچارے غریب بچے نہیں افورڈ کر پاتے ہیں وہ کہاں جائیں؟ آپ ایک بار، صرف ایک بار آپ آ کے وزٹ کریں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان ایک اونچے درجے پہ چلا جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ نیچے جو بیچارے رہ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ہم چلتے ہیں نا زمین پہ، کتنی چینٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، ہم کچل دیتے ہیں ان کو. کبھی آپ نے سوچا کہ اچھا ادھر سے چینٹیاں چل رہی ہیں یار، اور آپ ہری میں جلدی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں نے جلدی سے کہیں پہنچنا ہے، اور راستے میں چینٹیاں ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے کہ اس میں چینٹیاں نکل آتی ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بے شک آپ اپنی طرف سے تھوڑا بہت بچاؤ کریں گے کہ یار ان پہ پاؤں نہ آئے، لیکن کہیں نہ کہیں چینٹیاں مسل جاتی ہیں. آپ یہ بالکل نہیں سوچیں گے چلے میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں، میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں، یا میں تھوڑا اور احتیاط کر لیتا ہوں چونٹیاں نہ مرے. لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اشرافیہ، حکمران، جن کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جب وہ اتنے اوپر لیول پہ چلے جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ جو نیچے بیچارے وہ انسان ہیں، وہ ان کو چونٹیاں سمجھ رہے ہوتے ہیں. فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو بھی دعوت ہے، آپ ایک بار، صرف ایک بار آئیں میرے علاقے میں، دیکھیں وہاں کی صورتحال کیا ہے. پھر آپ لوگ کہیں کہ کیا ہمارا احتجاج کرنا بجا ہے، کیا ہم اگر تنقید کر رہے ہیں، کیا ہم اگر آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، کیا وہ بجا ہے یا نہیں ہے. ہم کس کے پاس جائیں؟ جو ہمارے اوپر MNAs آ کے مسلط ہوئے ہوئے ہیں. راجہ فاروق حیدر ہیں، اشفاق ظفر صاحب ہیں، وہ تو خیر کبھی ان کو ملی نہیں سیٹ آئی گیس، لیکن جو فاروق حیدر انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ہاں. ایون کہ اشفاق ظفر صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے، ان کی وہاں کی روڈز بھی میرے علم کے مطابق کہ جو راجہ فاروق حیدر نے ان کے وہاں پہ کوئی بجٹ وہ پاس کروا کے اور وہ فنڈز پاس کروا کے ان کو وہاں پہ روڈ دیے. اپنے علاقوں کا یہ حال ہے. جو MNAs جس جگہ سے خود بلانگ کرتے ہیں ان کے اپنے علاقوں کا یہ حال ہے، تو وہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ چکار کی روڈ بھی بہت سی جگہوں سے خراب ہے، میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہے. تو یہ ہمارے لیے کیا کریں گے جب یہ اپنے اس جگہ کی نہیں کر سکتے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، جہاں پہ یہ پلے بڑے ہیں. یہ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی، یہ ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ 5 سال کے بعد اپنی شکل دکھاتے ہیں آ کے. ایک دن آتے ہیں، وہ بھی بڑے مغرور انداز میں آتے ہیں، ان کو پھول نچھاور کیے جائیں، ان کو ہار پہنائے جائیں، ان کے لیے بیٹھنے کا اہتمام ہو، کھانے پینے چائے کا اہتمام ہو، ہائی ٹی ان کے لیے رکھی ہوئی ہو. یہ آئیں تھوڑی دیر عوام میں بیٹھے اور ان کو بتائیں کہ جی یہ بھی بہت بڑا ہے کہ ہم یہاں پہ تمہارے علاقے میں چل کے آ گئے ہیں. ہم تو یہاں چل کے بھی نہ آئیں، اپنی بڑی AC والی گاڑی میں آپ بیٹھ کے آئیں گے. آپ کو کیا پتا کہ وہ جو 76 کرولا چل رہی ہے وہاں پہ بیچارے جو لوگ ایک گاڑی میں 10 گھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کیسے آتے ہیں؟ روڈز پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے. وہاں پہ
کتنے حادثات ہو چکے ہیں جو روڈز ہمارے وہاں سے گاڑیاں کھائی میں گری ہیں جا کے, لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں پہ گرنے کی وجہ سے. کوئی روڈ سیفٹی نہیں ہے, روڈ کی حالت اتنی خراب ہے, ایک گاڑی سامنے سے آ جائے تو دوسری کو ریورس کر کے پیچھے جا کے کسی ایسی جگہ پہ رکنا پڑتا ہے کہ جہاں سے وہ رکے اور دوسری گاڑی پاس سے گزر جائے. یہ حال ہے. پھر ہم سے یہ شکوہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں احتجاج کریں؟ اب ہم احتجاج بھی نہیں کر سکتے, ہم بات بھی نہیں کر سکتے, تو بتائیں ہم کیا کریں؟ بلاول بھٹو صاحب سے گزارش ہے وہ ایک بار آپ آئیں تو صحیح. آپ جہاز پہ گلگت بلتستان جا سکتے ہیں, آپ اپنی پراڈو پہ یا اپنی جو بھی آپ کی گاڑی ہے, مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں پتہ, آپ اس پہ ایک بار تشریف تو لے کے آئیں. آپ آگے ایک بار دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے علاقوں میں حال کیا ہے. کتنے علاقے ہیں لائک چکوٹھی اور لائن آف کنٹرول جو ہے, آپ جب اس کو کراس کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ لائن آف کنٹرول سے جو روڈ ہماری جاتی ہے نا سری نگر کی جانب, جہاں سے اس سائڈ پھر انڈین کی وہ ٹیریٹری شروع ہو جاتی ہے, آپ ایک بار صرف اس روڈ کو دیکھیں جو اس طرف جا رہی ہے, کیا خوبصورت روڈ بنی ہوئی آرمی کی, اور ایک بار وہی راستے سے جو چھوٹی سی روڈ اوپر کھلانا کی طرف جا رہی ہے اس کا حال دیکھ لیں ایک بار آپ. بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ بجری ڈلی ہوئی ہے, وہ بھی نہیں ڈلی ہوئی, اتنی گندی روڈ ہے. وہاں سے پھر تھوڑا آگے جائیں, پھر تھوڑی سی ایک ٹکڑا وہ پکا کر دیا کہ چلو تھوڑا سا راحت کا سانس لے لیں گے اب مسافر. پھر تھوڑا آگے جائیں, پھر کچی روڈ آ جاتی ہے, گندی ٹوٹی پھوٹی پتھروں سے بھری ہوئی. یہ حال ہے. یہ لوگ کیوں پھر دھرنا ختم کر کے جائیں؟ پھر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, پھر دوسری جانب لسٹ ریڈی کی جا رہی ہیں کہ جی ان لوگوں کے ہم نے اثاثے منجمد کرنے, ان کے بینک اکاؤنٹ سیل کرنے, ان کی جائیدادیں ضبط کر لینی ہے. جائیدادیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بیچارے نکلے ہیں ان میں سے ہوں گی, بہت سے, ایسی بات نہیں ہے, کشمیری اچھے خاصے لوگ بھی ہیں, لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سردار امان ہیں, دوسرے ہیں ان کے ساتھ محفوظ میر ہیں کہ ان کی دکان ہے, تو ان کے پاس تو مجھے نہیں لگتا ان کے کوئی اثاثے ہوں گے. اگر کوئی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ عوام کے سامنے لے کے آئیں, ہمیں پتہ چلے کہ اچھا یہ لوگ تو اچھے کھاتے پیتے گھر کے ہیں یار, پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ عوام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں ہمیشہ حق سچ کی بات کرنی چاہیے, اس لیے میں بات جو کرتی ہوں میں الحمدللہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کروں گی, کیونکہ اس طرح کی تربیت نہیں ملی ہے گھر سے. ہمیشہ جو حق سچ کی بات ہے وہی کروں گی, بے شک اس میں میرا نقصان ہے یا میرا نفع ہے. مجھے یقین کریں مجھے کوئی اس میں ذاتی مطلب نہیں ہے کہ میں حکمرانوں کے خلاف بات کر رہی ہوں یا ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں. مجھے مسئلہ اس چیز سے ہے کہ میرے کشمیری جو میں کشمیری ہوں, میرے اندر خون جو ہے وہ کشمیری ہے. میں بے شک اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں, اب مجھے کوئی شوق ہے کہ میں یہاں گرمی میں اسلام آباد میں یہاں پہ گرمی میں تپ رہی ہوں. یہاں پہ میرے پاس اس طرح کا مواقع ہوتے کہ میں آرام سے وہ بچپن کے دن جو مجھے یاد آتے ہیں اکثر کہ 3 مہینے کی چھٹیاں آرام سے کشمیر جا کے گزارتی تھی, کھیلتی کودتی تھی دوستوں کے ساتھ, کزنس کے ساتھ, کھاتے پیتے تھے کشمیر میں جو فروٹس لگے ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے, موسم زبردست. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ادھر اسلام آباد میں گرمی میں پک رہی ہوں, ادھر اتنی گرمی پڑتی ہے یہاں پہ, کیا مسئلہ ہے مجھے؟ اب میں کوئی خوشی سے یہاں بیٹھی ہوں. ڈیفینیٹلی اگر میرے پاس اتنے ریسورسز ہوتے تو میں تو یہ جون جولائی اگست سپٹمبر بھی ایون میں کشمیر میں گزارتی. مجھے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں خوشی سے رہتی ہوں کشمیر میں, مجھے پسند ہے, مجھے محبت ہے اپنے کشمیر سے. ظاہری سی بات ہے آپ جب ایک پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں, آپ کی جاب ہوتی ہے, آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے, آپ کو ساری چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں. لیکن مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ ہمارے ہاں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. وہاں پہ تعلیم کا ہی وہ معیار نہیں ہے جو ہو. وہ بیچارے آج بھی بیچارے 10ویں کے بعد نکل جاتے ہیں جابز وغیرہ کرنے کے لیے, جو بیچارے اتنے ذہین کشمیری ہیں کہ آپ کی سوچ ہے کہ اتنے اچھے ہمارے پاس ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں, ان کو کوئی سکھانے والا نہیں.